بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تمتع کا طریقہ۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع اور نمبر 3 حج قران۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف حج کرے، ساتھ عمرہ نہ کرے۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرہ اور حج دونوں کرے، یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جائے، وہاں سے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور حج کے ایام میں دوبارہ وہیں سے احرام باندھ کر حج کرے۔ حج قران یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں ساتھ ہی حج کی نیت بھی کر لیں، یعنی عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کریں۔ اور حج قران کرنے والا شخص جو قارن ہے، جب تک دونوں اعمال سے مکمل فارغ نہیں ہو جاتا تب تک احرام میں ہی رہتا ہے۔ ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ بہنیں جو پاکستان سے حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے حج تمتع کا ہی طریقہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حج کے لیے جب روانہ ہونے لگے ہیں، اگر آپ کی فلائٹ یہاں سے مدینہ منورہ کی ہے تو یقیناً آپ نے احرام نہیں باندھنا۔ مدینہ منورہ سے جب آپ مکہ جائیں گے تو وہاں سے آپ احرام باندھیں گے۔ لیکن اگر آپ کی فلائٹ یہاں سے جدہ کی ہے تو پھر آپ نے احرام باندھ کر جانا ہے، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ سے پہلے ہی میقات گزر جاتی ہے۔ برکب ہم یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی گویا کہ یہاں سے آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے، جدہ جانا ہے۔ آپ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں اور احرام یہیں سے ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیں، گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا قریب جا کر باندھے بہتر ہے۔ احرام سے پہلے آپ نے غسل وضو جو بھی ممکن ہو کر لیں، اس کے بعد آپ احرام باندھیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرہ کے لیے صرف 2 فرائض ہیں، ایک احرام اور ایک طواف۔ اور احرام میں نیت بھی شامل ہے، کیونکہ صرف چادریں اوڑھنے کا نام احرام نہیں ہوتا، نیت کرنے کا نام احرام ہوتا ہے۔ پھر آپ طواف، یہ 2 فرض ہیں، 2 ہی واجب ہیں عمرہ کے اندر، وہ صفا مروہ کی سعی اور حلق۔ اور طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف بھی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی احناف کے نزدیک یہ 2 رکعت بھی واجب ہے، ان کو نفل نماز کی بجائے واجب الطواف کہا جائے۔ باہر کا طریقہ مکمل یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے غسل کر لیا، میل کچیل صاف کر لی، ناخن تراش لیے، بال کٹوا لیے اور جسم پر بدن پر خوشبو لگا لی۔ اس کے بعد آپ نے چادریں 2 اوڑھنی ہیں، سلا ہوا کوئی کپڑا آپ نے اپنے بدن پر نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد چادریں اوڑھ لینی ہیں صرف مرد حضرات کے لیے۔ عورتوں کے لیے جو ان کا لباس ہے بس وہی ان کا احرام ہے، صرف نیت کریں گی۔ اس کے بعد آپ بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں اور کہیں اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بھی فرما دیں اور اس کو مجھ سے قبول بھی فرما لیں۔ اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں اور لبیک عمرہ جب آپ کہیں گے پھر آپ محرم ہو جائیں گے، احرام میں آ جائیں گے۔ احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائیں گی، یعنی خوشبو لگانا منع ہے، فحش گوئی منع ہے، دیگر کئی باتیں جو عام حالات میں آپ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر اور تلبیہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں جائیں گے، اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھ کے اب آپ جب جائیں گے کعبۃ اللہ شریف کی طرف، یہ وہ گھڑی ہے جس کا ہر مومن کو انتظار تھا۔ لیجیے وہ گھڑی آ گئی۔ آپ جو ہی گئے مطاف میں، یعنی طواف کی جگہ میں، وہاں آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے۔ حجر اسود کے پاس نشان لگا ہوا ہے سبز لائٹ کا، وہاں آپ نے چلے جانا ہے۔ یاد رہے کہ عمرے کے طواف میں اجتباء اور رمل بھی شرط ہے۔ رمل کہتے ہیں تیز
چلنے کو، پہلے 3 چکروں میں آپ نے تیز چلنا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے آئے تھے تو مشرکین نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے اور یہ چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ حضور نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو ذرا رمل کرتے ہوئے جاؤ تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ ادا زندہ ہو جائے، 3 چکروں میں رمل کیجیے۔ اجتباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اوپر والی آپ کی چادر ہے اس کو آپ نے دائیں کندھے کے نیچے سے یوں کر کے بائیں کندھے پہ ڈال دینا ہے اور یہ دایاں کندھا آپ کا ننگا رہ جائے گا۔ آپ سب سے پہلے گرین لائٹ یعنی حجر اسود کے سامنے گئے ہیں، وہاں آپ نے استقبال اور استلام کرنا ہے۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف رخ کرنا ہے، اور استلام کا مطلب یہ ہے جیسے آپ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہی آپ نے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دینا ہے۔ طواف آپ نے جاری رکھنا ہے حجر اسود سے، اس حساب سے کہ بیت اللہ شریف آپ کے بائیں طرف ہوگا اور آپ اس کے دائیں جانب چل رہے ہوں گے اور سیدھا آگے دیکھ کر چلتے جائیں۔ کوئی خاص مسنون دعا ہر چکر کی الگ ثابت نہیں ہے کہ یہی پڑھیں اور دوسری نہ پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ حجر اسود جہاں نصب ہے نا جی بیت اللہ میں، اس سے جو پہلے والا کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو بیچ میں تھوڑا سا راستہ یعنی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، یہاں پہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھیں تو مسنون ہے۔ اس کے بعد جو ہی آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے آپ کے طواف کا ایک چکر پورا ہو جائے گا، پھر آپ نے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، دوسرا چکر شروع کر دینا ہے، اسی طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ حجر اسود سے ہی آپ کا چکر شروع ہوگا، حجر اسود پہ ہی آپ کے طواف کا چکر پورا ہوگا۔ طواف کے چکر 7 ہیں، 7 سے کم بھی نہیں ہیں اور 7 سے زیادہ بھی نہیں ہیں۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں گے ہر دفعہ آپ نے استلام کرنا ہے حجر اسود کا، اور میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے رمل نہیں کرنا۔ اجتباء آخر تک رہے گا یعنی دایاں کندھا ننگا آپ کا آخر تک رہے گا، لیکن جب 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں گے آپ چادر سیدھی کر لیں اور اس کندھے کو بھی چادر کے اندر چھپا لیں۔ اس کے بعد رش نہ ہو تو ملتزم پر جا کر خوب دعا کریں، روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، عمر یہ وہ مقام ہے جہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، سنت طواف بھی کہتے ہیں، نفل طواف بھی کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک واجب الطواف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، امر دیا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ لازم ہے۔ بہرکیف اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنی ہے۔ چونکہ مقام ابراہیم تو بالکل مطاف میں ہے، وہاں تو رش ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ میں نفل شروع کریں اور طواف والوں کو یا لوگوں کو اذیت پہنچے، اس لیے آپ پیچھے ہٹ کر جہاں مسجد حرام میں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ زمزم پئیں، خوب پئیں۔ اس کے بعد وہیں سے آپ نے صفا اور مروہ سعی کے لیے چلے جانا ہے۔ صفا پہ آپ جائیں گے رخ بیت اللہ کی طرف کریں گے، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جا کر بھی استلام کریں۔ برکف آپ نے سعی شروع کرنی ہے، اور شروع وہاں سے کرنی ہے جہاں سے اللہ نے قرآن میں بتایا ان الصفا والمروہ۔ صفا کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، مروہ کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، تو آپ نے بھی صفا میں پہلے جانا ہے اور پھر مروہ کی طرف آپ نے چل پڑنا ہے۔ راستے میں نیلین اخضرین ہیں، سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پر آپ نے تیز دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے، مردوں نے عورتوں نے نہیں۔ پھر آپ جب مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ طواف میں آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کیا تھا، واپس حجر اسود پر پہنچے تھے تو ایک چکر ہوا تھا۔ اب یہاں پہ صفا مروہ میں ایسا نہیں ہے، یعنی صفا سے آپ نے شروع کیا
ایسا نہیں کہ واپس صفا پہ آئیں گے تب ایک چکر ہوگا، بلکہ ضابطہ یوں ہے کہ صفا سے آپ چلیں گے، مروہ پر پہنچیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے چلیں گے صفا پر آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے، پھر صفا سے مروہ پر جائیں گے 3 ہو جائیں گے، پھر واپس آئیں گے 4 ہو جائیں گے، پھر 5، پھر 6 اور 7، یعنی صفا سے آپ کا پہلا چکر شروع ہوا تھا، مروہ پہ آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا واجب عمل کرنا ہے، وہ ہے حلق۔ حلق کا مطلب ہے سر منڈوانا، یہی افضل ہے، پورے سر پہ اس طرح پھروا دیں، پورے سر کو صاف کروا دیں۔ اور اگر آپ قصر کروانا چاہیں، یعنی آپ یہ چاہیں کہ ہم حلق نہیں کرواتے، سارا سر نہیں منڈواتے، بال کٹواتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 2-4 بال ادھر سے کاٹ لیتے ہیں ادھر سے اور چھوڑ دیتے ہیں باقی، یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ چاہیے یہ سارے بالوں کو اکٹھا کر کے اوپر سے کینچی کے ساتھ کاٹ دیا جائے۔ لیجئے آپ کے عمرے کے اعمال پورے ہو گئے جی، یعنی 2 فرض احرام اور طواف بھی پورے ہو گئے، 2 واجب بھی پورے ہو گئے، آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، حلق بھی کرا لیا، اور 2 بڑی اہم سنتیں بھی پوری ہو گئیں، رمل اور اجتباء۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ حلق کے بعد آپ غسل کریں، کپڑے اتار دیں، احرام کی چادریں کھول دیں اور عام کپڑے پہن لیں، اور پھر مکہ میں رہیں۔ جب آپ کو موقع ملے آپ طواف کریں اور 7 چکر لگائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ جب آپ ذوالحجہ کے دن آئیں اور یوم الترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کا دن آئے، وہاں سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، یاد رہے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے حج کے لیے، اور وہیں اپنے جہاں پہ رہائش گاہ ہے، عزیزیہ میں اکثر ساتھیوں کی ہوتی ہے، یا حرم میں جہاں بھی آپ کے ہوٹل ہے، وہاں پہ آپ نے احرام باندھ دینا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے پہلے عمرے کا باندھا تھا۔ صرف بات اتنی ہے کہ وہاں آپ نے لبیک عمرہ کہا تھا، یہاں آپ نے لبیک حجۃ کہنا ہے۔ وہاں آپ نے کہا تھا اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، یہاں آپ نے کہنا اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اس حج کو میرے لیے آسان فرما اور حج کو میرے لیے قبول فرما۔ اب آپ نے 8 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے منا جانا ہے۔ رش کی وجہ سے بعض دفعہ یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو بھی لے جاتے ہیں، علماء نے فتویٰ دیا ہے ان حالات میں رش کی وجہ سے گنجائش ہے، آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی پیدل جانا چاہے تو 8 ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے منا جائے، تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں آپ کا خیمہ ہوگا، وہاں آپ رہیں۔ منا میں آپ نے ظہر پڑھنی ہے، یعنی 8 ذوالحجہ کی ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے منا پڑھنی ہیں۔ 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے یہ یوم عرفہ ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے جناب، رکن اعظم ہے عرفے کا دن۔ 9 ذوالحجہ کو فجر پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد آپ نے منا سے عرفات جانا ہے۔ اگرچہ عرفات کا وقت زوال سے پہلے کا ہے، لیکن رش کی وجہ سے کوئی بعد میں بھی پہنچ جائے، شام کو بھی، حتیٰ کہ رات تک کو بھی اس کا حج ہو جائے گا، جانا بارکیف ضرور ہے۔ وہاں آپ نے عرفات میں ظہر اور عصر امام صاحب اکٹھی پڑھاتے ہیں اور آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، اور احناف کے مسلک کے مطابق اگر وہاں امام کے ساتھ آپ نہ پڑھ سکیں تو پھر خیموں میں اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں۔ بارکہ ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کریں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو جائے پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی مغرب کی، بلکہ آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ آپ نے مزدلفہ پہنچیں، چاہے رات کو 9 بجے پہنچیں، 10 بجے پہنچیں یا 12-1 بجے پہنچیں، جب آپ مزدلفہ پہنچیں وہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہیں سے آپ نے کنکریاں بھی چن لینی ہیں، جمرات پہ کنکریاں مارنے کے لیے یہ چن لیں، کم از کم 70 کنکریاں آپ اپنی تھیلی کے اندر ڈال لیں۔ اس کے بعد نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں آپ نے کھلے آسمان کے نیچے رات کو سو جانا ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے یہاں پر، کھلے آسمان کے نیچے آپ نے رات گزارنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے خوب دعا کریں
اور مشعر حرام سے مزدلفہ سے آپ منا کی جانب دوبارہ روانہ ہو جائیں۔ آج یوم نحر ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کا دن ہے، جس کو ہم عید والا دن کہتے ہیں۔ حاجی کے لیے یہ سب سے مصروف ترین دن ہے۔ آپ یوم نحر کو وہاں سے مزدلفہ سے منا کی جانب روانہ ہوں گے۔ اب آپ نے منا میں آ کر جمرات کی کنکریاں مارنی ہے، رمی کرنی ہے، لیکن جو ہی آپ آئیں گے تو سب سے پہلے جمرہ صغرا، پھر وسطیٰ، پھر کبریٰ۔ ہمارے ہاں عرف میں لوگ کہتے ہیں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان۔ وہاں آپ نے پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو یوم نحر کے دن پہلے اور دوسرے دونوں کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسرے پہ جا کے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یاد رہے حاجی کا سب سے بڑا وظیفہ تلبیہ ہوتا ہے، لیکن کنکریوں کے دوران آپ نے تلبیہ روک کر بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کنکریاں، اور کنکریوں کے بعد قربانی۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ذبح خانے میں جائیں، وہاں سے آپ خود اپنا دمبا بکرا خرید کر ذبح کریں، یا کم از کم آپ کے سامنے ذبح ہو جائے۔ چونکہ احناف کے نزدیک ترتیب بھی لازم ہے، تو ترتیب بھی بالکل ہو جائے گی کہ پہلے کنکری اور پھر قربانی اور پھر حلق۔ اور اگر آپ نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں تو آپ انتظار کریں کہ آپ کی قربانی ہو جائے، قربانی کے بعد آپ نے پھر اگلا کام حلق کروانا ہے۔ یاد رہے مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی واجب تھا، اور کنکریاں مارنا بھی واجب ہے، حلق کروانا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد حلق کرانے کے بعد آپ کے لیے عورت کے علاوہ، بیوی کے علاوہ باقی جو پابندیاں تھیں احرام کی وہ ختم ہو گئیں۔ آپ نہا لیں، احرام اتار کر اپنے دوسرے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ طواف زیارت بھی فرض ہے، وہاں جا کر آپ نے طواف کرنا ہے۔ وہی طریقہ ہے جو آپ نے عمرے میں کیا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، وہی طریقہ ہے جیسے آپ نے عمرے میں کیا ہے، اور یہ سعی کرنا یہ واجب ہے۔ آپ نے طواف کیا، آپ نے صفا مروہ کی سعی کی، سعی کرنے کے بعد آپ نے وہاں ٹھہرنا نہیں، بلکہ آپ واپس منا آ جائیں، یعنی 10 ذوالحجہ کو ہی واپس منا آ جائیں۔ اب یہ مصروف ترین دن کیسے رہا؟ صبح آپ مزدلفہ سے چلے، آپ نے کنکریاں ماری، پھر آپ قربانی کے لیے گئے، اور حلق کرانے کے بعد کپڑے پہننے کے بعد پھر آپ طواف زیارت کے لیے مکہ گئے۔ اس دن اکثر چونکہ گاڑیاں بھی نہیں ملتی، وہاں گئے، وہاں آپ نے 7 چکر طواف کے لگائے، پھر 7 صفا مروہ کو، پھر آپ نے واپس منا میں آنا ہے۔ تو یہ کافی مصروف ترین دن آپ کا پورا اس میں لگ جائے گا، اور یہ بہت اجر والا دن ہے۔ وہاں بس آپ نے منا میں آنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، اگر کسی بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے آپ 10 ذوالحجہ کو یہ طواف زیارت نہیں کر سکے تو دوسرے یا تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ بہرکیف آپ نے 10 کو کر لیا، طواف زیارت بھی اور صفا مروہ کی سعی بھی، واپس آپ نے رات منا میں گزارنی ہے۔ اگلا دن یعنی 11 ذوالحجہ کو آپ نے منا میں ہی رہنا ہے، اور زوال کے بعد آپ نے جمرات پہ کنکریاں مارنی ہیں، لیکن تینوں پہ ساتھ ساتھ مارنی ہے، گویا کہ 21 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں۔ پھر واپس آپ نے منا چلے جانا ہے، اور پھر 12 کو یعنی اس سے اگلے دن پھر آپ نے تینوں پہ ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ اب 12 کے بعد شام کو آپ نے کنکریاں جب مار لی ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی رہائش گاہ میں، ہوٹل میں جا سکتے ہیں، آپ فارغ ہیں۔ لیکن اگر آپ رکنا چاہیں اور رکیں تو یہ بہتر ہے آپ رک جائیں، 13 کو بھی جمرات پہ کنکریاں ماریں۔ یہاں پہ ہوتا یوں ہے کہ 12 کو اکثر منا خالی ہو جاتا ہے، تو آپ رک جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ 13 کو بھی ایک تو آسانی ہوگی، دوسرا رش نہیں ہوگا، آپ بآسانی کنکریاں بھی مار لیں گے، اور 13 کے بعد آپ فارغ ہیں۔ قرآن کا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ جلدی کوئی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، جو رک جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ 13 کو آپ نے کنکریاں مار لیں، آپ کا حج پورا ہو گیا، بس ایک کام صرف رہ گیا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہے، جب آپ واپس آنے لگیں آخر میں ایک دفعہ پھر بیت اللہ کا طواف کریں، اور یہ ہے طواف وداع، یہ بھی واجب ہے۔ حج کے فرائض اور واجبات کو آپ یاد رکھ لیں تاکہ ان میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، نمبر 1 احرام، اور واضح رہے احرام نیت کے بغیر نہیں ہوتا، صرف سفید چادر اوڑھنے کا نام احرام نہیں،
نیت کا نام بھی احرام ہے، یعنی احرام کے ساتھ نیت ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا فرض احرام، دوسرا فرض وقوف عرفہ، یہ سب سے بڑا فرض ہے 9 ذو الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا، اور تیسرا فرض طواف زیارت، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ 3 فرض ہیں۔ اب حج کے واجبات کون سے ہیں جی؟ مزدلفہ میں آپ ٹھہرے، حج کا واجب ہے، کنکریاں آپ نے ماری، نمبر 2 حج کا واجب ہے، اس کے بعد قربانی آپ نے کی، تیسرا واجب ہے، اس کے بعد حلق آپ نے کرایا، چوتھا واجب ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی آپ نے کی، پانچواں واجب ہے، اور اس کے بعد طواف وداع آپ نے کیا، یہ چھٹا واجب ہے۔ یہ حج تمتع کا مختصر طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں اس مبارک سفر پر روانہ ہیں، ہماری یہ دعا ہے اللہ ان کو قدم قدم پر اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی بار بار بیت اللہ کی حرمین کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔